وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمتم المسلمين. صدق اللہ العظیم. ہماری بات چل رہی تھی ایک صحت مند ایمان کی زندگی، ایک سچا مسلمان شریعت کے آئینے میں اس کی صحیح اور سچی تصویر کیا ہے. تو اسی میں یہ بات بھی ہے کہ ایک سچا مسلمان اور ایک صحت مند ایمان اچھے اخلاق پہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمایا کرتے تھے کہ بار بار ہم نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بھلا آدمی وہ ہے اور تم میں اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے. فحش گوئی، بد گوئی، لیس من الاسلام فی شیء، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تم میں اچھا مسلمان وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، لیکن ایک سچے مسلمان کا اخلاق بھی اچھے ہوتے، نماز بھی اچھی ہوتی، زکوٰۃ بھی بڑی ادا کرتا ہے، روزے کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مخلوق کے ساتھ بھی برتاؤ بہت اچھا ہوتا، کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایک سچا مسلمان پیارے نبی کا سچا پیروکار ہوتا ہے، اور پیارے نبی کا تعارف یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز، آپ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز. ایک سچا مسلمان تو تبھی کہلائے گا نا جب وہ سچے نبی کی زندگی کی پیروی کرے گا، آپ کے اچھے اور بڑھیا اخلاق اپنائے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے میرا محبوب وہ ہے، اور کل قیامت میں جس کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کو وہ مسلمان بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کی نشست کل قیامت میں اللہ کے نبی کے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. احبکم الی احسنکم خلقا وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، اس کی نشست، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرا ناپسندیدہ اور مجھ سے دور، اور مجھ سے دور کون ہوگا؟ جو بہت باتونی ہو، باتیں بناتا ہوگا، اور باتوں میں تکلفات کرتا ہوگا، اور تکبر کرتا ہوگا. تکبر کر، یہ مجھ سے بہت دور ہو. ان کمزوریوں کے ساتھ وہ میرا پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے،
اور زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور پوری رات گزار دے اور پوری زندگی ایسا کر لے، جو مرتبہ اور مقام اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی اسی مرتبے پہ فائز ہوگا۔ اچھے اخلاق سے بس اوقات آدمی اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی، اور بس اوقات اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی، نفس کی قربانی دینی پڑتی۔ سچائی سے کام لینا، دیانت سے کام لینا، وقت پر وعدہ پورا کر دینا، اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا، بس اوقات نظر آتا ہے استعمال میں نقصان ہو جائے گا، اور بس اوقات معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اچھا نہ کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرنا، تو اس کے لیے نفس کو منانا پڑتا ہے، طبیعت کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، مشقت ہے۔ تبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک سچا مسلمان اچھے اخلاق والا ہی ہوا کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو، اور یہی اس کی اچھائی ہے، یہی اس کے کمال ایمان ہے کہ اس کے اخلاق اچھے، اخلاق اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کمال ایمان اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق والا روزے دار، تہجد گزار، اس کا مرتبہ پا لیا کرتا ہے، اخلاق اچھے۔ ایک صحابی فرمانا کہ اسامہ ابن شریک ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے متوجہ اور سکون سے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ما یتکلم منا متکلم، ہم میں سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، خاموش یکسو، اور اتنے سکون سے کہ اگر جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، من احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں لوگوں میں کون زیادہ پیارا ہے اور کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہنے لگے الا ادلکم علی خصلتین، ہم تمہیں دو اچھی خوبیاں بتائیں، وما اخف علی الظہر، اگرچہ وہ پشت پہ بہت ہلکی ہیں، واسقل فی المیزان من غیرہما، لیکن میزان کے ترازو میں وہ بہت بھاری ہیں، یعنی اس کو اپنانا آسان ہے لیکن میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہے۔ قال بلا یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر فرمانے کے، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ فرمانے کہ علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا۔ پھر اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمایا لگے یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اس جیسی خوبصورتی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، جو خوبصورتی ان دو خوبیوں سے انسان میں ہو سکتی ہے اور کسی چیز سے ایسی خوبصورتی آدمی میں نہیں آ سکتی۔ آدمی کی زندگی میں کشش، یہ وہ دو خوبیاں ہیں، آدمی میں آ جائیں تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی کشش بڑھ جاتی ہے، اس کی شخصیت بڑی ہو جاتی۔ کم بولنا، اچھے اخلاق۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا، نیکیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ رہا ہے، گناہوں کی اور خطاؤں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک پرچہ آتا ہے اور نیکیوں کے پلڑے میں آتا ہے، وہ ایک دم ایسا بھاری ہو جاتا ہے کہ خطاؤں کا پلڑا ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ کون سا ایسا بات؟ فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن،
میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. یقین جانیے اچھے اخلاق والا جس مجمع میں رہتا ہے، گھر میں، باہر میں، جہاں اکٹھ رہتا ہے، جہاں مجموعہ ہوتا ہے، جہاں کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں رہتا ہے اس کی شخصیت پرکشش ہوتی، محبوب ہوتی، پسندیدہ ہوتی، لیدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا نا. مٹی اگر اپنی جگہ پہ رہے تو بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر یہی مٹی گرد بن جائے اور آنکھوں میں پڑے، لوگ جھاڑ دیتے، لوگ جھاڑ دیتے. تو مٹی سے بنا انسان اگر عاجزی کرے گا نا تو بہت قیمتی ہے. تکبر کرے گا لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا. یہ مٹی کی خوبی ہے، ایک بیج ڈالیں گے کئی دانے واپس کرے گی. یہ مٹی سے بنے اچھے انسان ایک ہی خوبی ہے کہ لیتا کم ہے دیتا زیادہ ہے، مانگتا کم ہے، میرا حق میرا حق. اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں حقوق ادا کیسے کروں. یہ مٹی کی خوبی ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو چھپا لیتی، جذب کر لیتی ہے. یہ مٹی سے بنے اچھے انسان ایک ہی خوبی ہے، کسی کمزوری دیکھ لے پردہ ڈال دیتا، ستر پوشی کرتا. دنیا میں ایسا کرے گا، کل قیامت میں اللہ ایسا کریں گے اس کے ساتھ. یہ مٹی کی خوبی ہے. تو مٹی سے بنا اچھا انسان، اس میں یہی اچھے اخلاق ہوتے ہیں. اخلاق اچھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اچھے اخلاق کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھے اخلاق میں سب سے کم درجہ اخلاق وہ ہے انصاف. اعلیٰ درجہ تو بہت ہے، احسان، ایثار، یہ تو اعلیٰ درجہ. کم از کم درجہ اخلاق کا کیا ہے؟ عدل، انصاف. کیونکہ اگر اس سطح پر بھی نہیں ہے تو پھر ظالم ہے، اگر عدل بھی نہیں ہے تو پھر ظالم ہے. اور عدل کا معیار کیا ہے؟ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. یہ ہے عدل کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو تم اپنے لیے چاہ لو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہ لو. یہ ہے عدل. میں نہیں چاہتا کوئی میرے پیٹھ پیچھے میرے تذکرے برے کرے، تو کوئی مسلمان بھی تو نہیں چاہتا، کوئی بھائی بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا میں کسی کی ٹو میں رہوں، اس کے چھپے رازوں کو تلاش کرتا رہوں، ڈھونڈتا رہوں، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میرے بارے میں بدگمانی کرے، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میرے سے وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ معاہدہ کرے اور پھر اس کی پاسداری نہ کرے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ جھوٹ بولے، تو بھائی دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت نفس مجروح کرے، دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. تو جو تم نہیں چاہتے وہ دوسرے بھی نہیں چاہتے. تو عدل اسی کا نام ہے کہ جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی اختیار نہ کرو. میرا نوکر ہے، میرا ملازم ہے، میرا ماتحت ہے، میں اس کی عزت نفس مجروح کروں، تو میں تو نہیں چاہتا میری کوئی عزت نفس مجروح، تو وہ بھی نہیں چاہتا. تو یہ پوری خوبصورت زندگی ہے مسلمان معاشرے کی کہ ہر ایک اچھا مسلمان اچھے اخلاق پہ کھڑا ہو. کم از کم اخلاق اتنا تو ہو کہ انصاف ہو.
میں نہیں چاہتا کوئی میرے لیے تکلیف کا باعث بنے تو تم بھی نہ بنو. میں نہیں چاہتا میں کوئی میرے لیے کانٹا بنے، تمہاری زندگی میں دوسرا کوئی نہ چبھے نا. میں نہیں چاہتا کوئی اپنی زبان پہ میرے لیے کانٹا رکھے، زبان کے ڈنگ مارے، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کسی کی زبان کے اندر کڑواہٹ ہو، تو دوسرا بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق نصیب فرما. ہاں میرے عزیزو، اچھے اخلاق کے ساتھ فرائض اور واجبات، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے بھی انشاءاللہ بہت بڑا مرتبہ ملے گا، اور اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے بہت بڑی نیکیوں کا ڈھیر بھی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا. بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائے گا. اخلاق اچھے ہو، اچھے اخلاق. آدمی چوری پہ معافی مانگ لیتا ہے، شراب پہ معافی مانگ لیتا ہے، ہاں مخصوص گناہ ہے ان پہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اخلاق کی جو کمزوریاں ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس پہ معافی نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ سے، بندوں سے بھی نہیں مانگتا. لیکن یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ بھی نہیں معاف کرتے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا. ایسا سنگین گناہ ہے یہ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ دعا سکھائی بھی کہ جب تم آئینہ دیکھو نا تو یوں کہا کرو، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ آپ نے میری چہرہ کتنا خوبصورت بنایا، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. سبحان اللہم احسنت خلقی، اللہ آپ نے میرا خلق، جسم اچھا بنایا ہے، چہرہ اچھا بنایا ہے. فاحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اللہ سے آدمی مانگتا بھی رہے، کوشش بھی کرتا رہے، اور اللہ کریم سے کمیوں پہ معافی مانگتا رہے. اللہ کریم سی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کل قیامت میں اچھے لوگوں ہی کے ساتھ اشر فرمائیں. کوشش تو کی ہے نا، اپنی سے تو کوشش کی. بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی بس اوقات دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی، لیکن سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو سلمہ کا ایک شخص ہے، بات سخت کہہ دی، انہیں بری لگی، فوراً کہہ رہے بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. کون اتنا بڑا آدمی معافی مانگ رہا ہے؟ کہا میں تو نہیں بولوں گا، میں تو نہیں بولوں گا. حضرت صدیق فرمان لگے رضی اللہ، بھائی بول دے ورنہ میں تجھے تیری بات اللہ کے نبی سے کہہ دوں گا. بنو سلمہ کے لوگ آئے، کہنے لگے عجیب بات ہے، کہا بھی خود ہے، شکایت بھی خود لگائے گا. وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، کہنا جانتے ہو یہ حضرت صدیق ہیں، اگر اللہ کے یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے. اب صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ میں نے اسے یہ کہہ دیا ہے، اب میں اسے کہہ رہا ہوں تم بھی مجھے یہی کہہ دو تاکہ برابری ہو جائے، اللہ کے یہاں مواخذہ نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما اس نے بنو سلمہ کے شخص سے کہا تم کہو تو نہیں لیکن یوں کہہ دو اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ تو انسان ہے، اونچ نیچ تو گھروں میں بھی ہو جاتی ہے، آدمی اکٹھا رہتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن اچھا انسان جلدی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے. یہ اچھا، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے. امت کے بہت بڑے آدمی، بلکہ اس امت کے سب سے بڑے آدمی، ایمان اسلام کے لحاظ سے اس امت کی سب سے بڑی شخصیتیں دو ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. کچھ بات ہو گئی آپس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، گھر چل دیے. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بھائی معاف کر دو نا، معاف کر دو. گھر پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے، کیواڑ بند کر دیا ناراضگی میں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی، عمر کو بری لگی، ناراض ہو گئے ہیں، آپ
میری سفارش کریں نا کہ عمر مجھے معاف کر دے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ٹھنڈے ہوئے، فوراً خیال آیا کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو اللہ کے نبی محسوس کریں. دوڑے اور سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ. گھر میں نہیں ہے، سمجھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں میں بیٹھ کر فرمانا یا رسول اللہ آپ انہیں کہہ دینا مجھے معاف کر. ادھر حضرت عمر فرمانا یا رسول اللہ آپ حضرت صدیق سے کہیں مجھے معاف کر. سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی زندگی. کمیاں تو ہو جائیں گی، ساتھ جو ہیں زبان بھی پھسل سکتی ہے، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے. آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے تو بس اوقات اس کی ناگواری سخت پیش آتی ہے، لیکن اس سے حتماً ایمان معافی کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. اور سامنے والا بھی اگر ایمان والا ہو تو وہ بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا. یہ ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایمان دے دے، اچھے اخلاق دے دے، بڑھیا اخلاق دے دے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.